مقام علی کا ہو جانا. ذرا کیونکہ تاریخی مجلس اور بہت بڑی مجلس ہے، اتنے وقت کے لیے میں نے بولا ہے اس سے کبھی 5-10 منٹ میں کم یہ حالات سازگار نہیں ہیں. بہرحال میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ صرف شہادت امیر المومنین شیعہ ہمارا پہلے امام تھے اور وہ شہید تھے. اگر نوجوانوں کو معرفت ہو جائے امیر المومنین کی تو یقین مانیے کہ علی کے لیے اگر خون کے آنسو بھی روگے تو معرفت کی بات کرتا ہوں. میرا ٹارگیٹ ہمیشہ مجلس کے اندر نوجوانوں سے کہتا ہوں خدا کے واسطے اور رسول اللہ کے واسطے امیر المومنین کی ذات کے اوپر اسٹڈی کیجیے، پڑھیے، مطالعہ کیجیے تاکہ پتہ چلے کہ علی جیسا اشجاع عرب دنیا میں آیا ایسی بڑی ذات. بہرحال چونکہ قرآن از اول تا آخر معجزہ پروردگار عالم، اس کا ایک ایک ضمہ، ایک ایک فتحہ، ایک ایک کسرہ، ایک ایک سکون اپنے اندر شان اعجاز رکھتا ہے. آیت تطہیر کے اوپر میں نے خود اپنی اسی بستی کے اندر بہت حدیثیں پڑھی، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنی پڑھی، مگر چونکہ پرسوں رات میں میری لائف مجلس جرمن ہو رہی تھی تو اس کے اندر چند افراد موجود تھے اور بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید گلزار حیدر غزنوی صاحب تشریف رکھتے تھے. اس کے اوپر میں نے بیعت کے اوپر بحث کی تھی، جن کا اصرار ہوا اور حکم انہوں نے دیا کہ سلسلہ چاہے 20 ہی منٹ ہو تو آگے بڑھنا چاہیے. مجھے پڑھنا کچھ اور تھا، لہٰذا میں نے تیاری نہیں کی، خالی ذہن بالکل بیٹھا تھا ہوں، کیونکہ اگر تیاری کر کے بیٹھوں اور محکم بیچ میں رہ جائے، مجلس پوری نہ ہو تو یہ احساس اور تکلیف ہوتی ہے. چند جملے مجھے 3 نکات پڑھنے صرف اور صرف، درمیان میں ایک آدھ بات آ گئی تو وہ الگ ہے، ورنہ 3 نکات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. قرآن از اول تا آخر معجزہ پروردگار عالم. دل لگا کے سنیے گا، تھوڑا تسلی کے ساتھ سنیے. قرآن کہیں سے بھی آپ شروع کریں، کہیں سے بھی کھول لیجیے، آپ پڑھتے پڑھتے قرآن سے بات جڑ جاتی ہے جا کر محمد اور آل محمد. میں نے کوئی بات کہی ہوگا، بہت بلند و بالا جملہ ہے یہ، اس کے اوپر اگر واقع نہ پھڑک کے بول جاتے تو شاید میں اس کے آواز میں مسائل پڑھ دوں گا، اور چونکہ مجھے آگے بڑھنا پڑے گا. قرآن کہیں سے بھی آپ شروع کیجئے وہ جا کے جڑ جاتا ہے ذکر محمد اور آل محمد. اس کی دلیلیں پھر کبھی مجھ سے سن لیجیے گا کہ یہ میں نے کیسے دعویٰ کیا، اس کی دلیلیں چاہیے نا. بہرحال اب چونکہ بزم کے اندر علماء تشریف فرما ہے، مولانا غافر حسن صاحب قبلہ، فلک چولسی اور علامہ مولانا مقتدیٰ صاحب رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. اب جہاں علماء کا مجمع ہو تو وہاں اندر کا طالب علم مچلنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ علماء ہے میں طالب علم 46 والوں قدر کرو گے تمہاری بستی کے اندر اتنی قداور شخصیتیں جن کو آپ اتنے حلقے میں لے جاتے ہیں. یا فاضل حوضہ تشریف فرمائے، بلکہ قبلہ تو اساتذہ حوضہ میں سے ہیں جو پڑھاتے ہیں وہاں پر. علم نو، علم سر، علم فقہ، علم منطق و اصول کے بے پناہ ماہرین بیٹھے ہوئے، آپ کو معلوم ہے. قدر گوہر، شاہ عدالت یا کے دانت جوہری. یہ الگ بات ہے کہ نہ میں جو ہے جوہری ہوں اور نہ بادشاہ ہوں، مگر چونکہ مجھے ان کی معرفت ہے اس لیے میں یہ جملہ بول رہا ہوں. اور حافظ صاحب بے پناہ صلاحیت کے مالک ہیں. یہ کیا تفکک ہے اور یہ کیا ترکیب ہے؟ جملہ آگے سن لیجیے آپ. جو جتنی اچھی مجلس پڑھے گا وہ اتنا بڑا عالم مانا جاتا ہے، کہ ہندوستان کی صفت ہے. اسے پلٹ دیجئے، لے جائیے ایران کے اندر، جہاں جتنی صلاحیت ہوگی اتنا بڑا عالم مانا جاتا ہے. یہ پاکستان اور ہندوستان کا مزاج خراب ہو گیا ہے، جذباتی جملوں پہ داد دینا، بھڑکاؤ جملوں کے اوپر داد دینا. کیا کہنے صاحب، تختہ پلٹ دیا، کرسی پلٹ دی، مجلس کا تو جواب نہ چھوڑا. صلاحیت ہونا معیار ہے. کتنے جو ہے ماہ پارے آپ کی شولس میں آپ کو معلوم. مولانا قمر حسین صاحب قبلہ زبردست صلاحیت کے ماہر ہیں، آپ کو معلوم ہے. بے نفرات کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے
طریقے سے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا جاتا ہے، اس طریقے سے لوگوں نے علم دین پیا۔ یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں بھائی، جو حقیقت ہے اس کے اوپر جملہ کہہ رہا ہوں، مگر چونکہ مجھے مجلس پڑھنی ہے، مجھے شخصیتوں کے تعارف کے اندر جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ ایسا نہیں کہ آپ ان لوگوں کی یا مولویوں کی قدر نہیں کرتے، بہت قدر کرتے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اور بستیوں کے اندر بھی دیکھا کہ مقامی علماء کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے جتنا آپ دیتے ہیں، مگر پھر بھی بارات چونکہ بات آتی ہے تو کہنی پڑتی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں نے وہاں بیت پہ بحث کی تھی، اس کے اندر 2 جملے مجھے پیش کرنے اور مجلس تمام کرنا۔ اے آل محمد، اللہ کا صرف اور صرف یہ ارادہ ہے کہ آپ سے ہر رجس و کثافت کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا ترجمہ یاد ہے آپ کو حق ہے۔ ایک طہارت اہل بیت ہے، ایک انسانوں کی طہارت۔ ہم لوگوں کی طہارت بالکل ایک گلاس کے پانی جیسی ہے۔ مسائل پہ نظر ہے تو بولیے گا تھوڑا سا، خالی جملوں کے اوپر مزہ لے لینا، لطف لے کے چلے جانا یہ الگ بات ہے۔ فقہ کے اندر عبور حاصل کیجیے، مسائل کے اوپر عبور حاصل کیجیے۔ ہماری طہارت پوری دنیا کی طہارت ایسی ہے جیسے ایک گلاس کا پانی۔ کیا مطلب؟ گلاس کے اندر جو پانی ہے وہ خود تو پاک ہے، جیسے ہی اتصال نجاست ہوا، اب اس کے لیے فلسفہ پڑھنے کی ضرورت ہے یا استخارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے نجاست ملی وہ گلاس کا پانی ختم ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، وہ خود تو پاک ہے مگر دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اہل بیت کی طہارت سمندر جیسی ہے جو خود بھی پاک ہے، اگر اس میں کچھ مل جائے تو اسے بھی پاک کرتا ہے۔ زبان کی مجبوری ہے، یہ اردو زبان کی مجبوری ہے۔ جو اہل بیت کی مثال میں نے سمندر سے دی، اس سے آگے پر لفظ نہیں ہے میرے پاس، یہ مجبوری ہے ہماری زبان کی، ورنہ کیسا سمندر، کیسا سلسبیل، کیسا حوض کوثر۔ اعلان تطہیر کرتے جانا، جیسے جیسے پاک ہوتے جانا، اعلان طہارت کرتے جانا۔ جب جسم پاک ہو تو کہنا لا الہ الا اللہ، جب روح پاک ہو تو کہنا محمد رسول اللہ، اور جب نسل پاک ہو اس لیے کہ معیار طہارت حب علی، مڈل آف دا بیلنس حب علی۔ تو یاد رکھیے گا یہ طہارت ہے۔ اچھا یہ سلسلہ ہماری طرف کا ادھر کیا ہے؟ ادھر جسم ہے اور نفس ہے۔ سلسلہ نسب نہیں، سلسلہ نسب تو ان کا انبیاء سے چلا رہا ہے، رسولوں سے چلا رہا ہے، ائمہ سے چلا رہا ہے۔ اہل بیت کے ہاں توجہ دیجیے گا، چونکہ مجلس جس ذات کی ہو رہی ہے اسی معیار پہ جا کے جملہ سنیے گا۔ ذات علی اس ذات کا نام ہے کہ جسم ایسا پاک کہ ولادت کعبے میں ہوئی، جسم اتنا پاک کہ ولادت کعبے میں ہوئی، نفس اتنا پاک کہ اللہ نے خریدا۔ خریدے گا کوئی بات نہیں، بے عیب ہے تو بے عیب ہی خریدے گا۔ اہل بیت کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے ہم بھی تو اہل بیت کو مانتے ہیں،
اور اس میں تو لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوتا ہے. مگر آپ نے کبھی اس چیز کا اندازہ لگایا یہ بھی کہہ کے کمزوری کتنی آ جاتی ہے؟ ظاہر مجمع ہے میرے سامنے. اگر صاحب فلاں عالم کو مانتے، فلاں عالم کو، ارے نہیں انہیں بھی مانتے. یہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ کہنا کہ ہم بھی تو اہل بیت کو مانتے، وقت نہیں ہے ورنہ تفصیلی بیان ہوتا اس کے اوپر. ہم بھی تو اہل بیت کو مانتے ہو، تو کیسا بھی مانتے ہو آپ کو معلوم ہے؟ سب کچھ دوسروں کو دے کر، حکومت دے کر، خلافت دے کر، دوسروں کو سب کچھ دے دیا اور اس کے بعد کہتے ہو کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں. اگر ماننے کا یہی معیار ہے تو دنیا مجھے معاف کرے. توجہ ہے، ہم بھی خلافت علی کو دے کر، طہارت علی کو دے کر، سخاوت علی کو دے کر، عبادت علی کو دے کر، شجاعت علی کو دے کر، سب کچھ علی کو دے کر ہم بھی انہیں مانتے ہیں. یہ ہے وہ بھی کا مسئلہ. جو بات یہاں سے آگے نہ بڑھ سکی وہ بات آگے بڑھ جائے گی. کہتے ہیں کہ صاحب اہل بیت محمد جو ہے حدیثی اہل بیت ہے. اسے آپ سمجھتے ہیں کیسے بات حاصل ہوتی؟ کتابیں پڑھیں تو سمجھ میں آئے. اہل بیت کی فضیلت گھٹانے کے لیے کہا گیا کہ یہ تو حدیثی اہل بیت ہیں. حدیث تو سمجھتے ہیں آپ؟ حدیث ہم سنا ہے، اسی سے حدیثی ہے. کیا مقصد؟ کہ حدیثی کا مطلب یہ کہ پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، پیغمبر کا کہا ہوا حدیث ہوتا ہے. چونکہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہے تو یہ حدیثی ہوئے. مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ گھٹانا چاہا. کیونکہ پیغمبر، چونکہ مانو دو لائف کے قائل ہے نا پیغمبر کے. محراب میں تو نوجوانوں تمہاری سماعتوں میں بھروسہ کر کے جملہ دے رہا ہوں، مگر اتنا یاد رکھنا کہ پورا قرآن حدیثی ہے. روح پاک ہو یعنی نفس پاک ہو، نسب پاک ہو. جسم پاک ہو، نفس پاک ہو یعنی روح پاک ہو، نسب پاک ہو. ہمارے ان میں سے تین ہی جملے کو پوری قوت سے محسوس کیجئے گا. سمندر تو دنیا میں ہے نا. حوض کوثر سے بڑی ہے طہارت علی. اگر دلیل مضبوط ہو تو ذرا سا بولیے گا ورنہ میں اگلے جملے سے استفادہ کروں گا. توجہ دیجئے گا. حوض کوثر سے بڑی ہے طہارت علی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مہر نبوت پروردگار عالم نے جبرائیل کو دی تھی کہ جاؤ میرے نبی کی پشت پہ لگا کر آؤ، تو اس کا اہتمام کیا ہوا تھا؟ حوض کوثر میں مہر کو دھویا گیا تھا. حوض کوثر میں دھویا گیا تھا. جب وہ حوض کوثر میں دھل گئی تب جا کے اس لائق بنی کہ وہ نبی کی پشت پہ لگائی جائے. مگر جب فتح مکہ کے دن علی نے پاؤں رکھے تھے کوثر میں دھو کے نہیں کہ علی نے پہلے جا کے پاؤں حوض کوثر میں دھوئے ہو تب جا کے مہر نبوت پہ رکھا ہو. دنیا نے یہاں بھی اعتراض اٹھایا کہ صاحب یہ تو توہین ہو گئی. علی نے مہر نبوت پہ قدم رکھ دیا. اختر عباس صاحب کے مولانا گلزار کا کلام تھا، اس کے اسی شعر کی تشریح کر رہا ہوں میں یہاں. کہتے ہیں کہ صاحب وہ قرآن پاؤں یہاں کے یہ تو توہین ہو گئی. میں کہوں گا کہ تم احمق ہو، یہ توہین نہیں ہوئی ہے. قرآن کے اوپر قرآن رکھنے سے نامے کو آپ قرآن پہ نہیں رکھ سکتے. یہ ہے توہین. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، کسی اور کتاب کو اٹھا کے نہیں رکھ سکتے آپ. یہ ہے توہین. قرآن کے اوپر قرآن اگر آ گیا تو یہ توہین نہیں ہے. چاہے وہ علی نبی کو اٹھائیں یا نبی علی کو اٹھائیں، اس میں توہین نہیں ہوگی. ہاں شب ہجرت جس کے لیے کہتے ہو کہ انہوں نے محمد
بھائی ماتا فکر چلیے کوئی بات نہیں ہے. لکھتے ہیں نا کہ کسی نے اٹھایا تھا نبی کو تو جیسی جنس ویسی ساخت. ہر چیز کا ایک وزن ہوتا ہے, ایک میزان ہوتی ہے, ایک معیار ہوتا ہے. لکڑی کے ترازو کے اوپر لکڑی ہی تولی جاتی ہے. پھر پڑھیے مسائل بھی میں نے پڑھے, اور جو ہے مسیحی کو تو مسائل کہا جاتا ہے. یہ گھبرا جاتے ہیں نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ فقہ کیا ہوتا ہے, اصول کیا ہوتا ہے. اصول سے چلو تو سب سمجھ میں آ جائے. گھبرایا نہ کریں کہ منطق کیا ہے, یہ فلسفہ کیا ہے, علم کلام کیا ہے, علم رجال کیا ہے, سب کچھ ہے. دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی مرکز نہیں ہے کہ جہاں سے ایک بڑا مسئلہ حل نہ ہوا ہو. تمام دقائق مرحلے اسی سے طے ہوتے ہیں. ایک سے ایک بیان اس منبر سے ہوتا ہے. مجمع حسینی یعنی مجلس حسین میں آنے والا مجمع اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ ہر دقیق پہلو کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں نے کوئی بات کہی ہے. طہارت ثابت کیسی ہوتی ہے؟ آخری بات ہے, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, کے بعد انشاءاللہ مسائل ہوں گے اور ٹوٹ کے گر جاتے. کیسے طہارت ثابت ہوتی ہے؟ دیکھو اس کے 3 طریقے طہارت ثابت کرنے کے لیے. پھر میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ان پہر زخار ہستیوں کے سامنے وہ جیسا ادنا لب کشائی کرے, مگر مجبوری ہے کہ وعدہ مجھ سے ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, ورنہ میں اپنے بڑوں کے سامنے کبھی سبقت نہیں کرتا. یقین رکھیے میرے اندر کو جذبہ ہے کہ میں لاسٹ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی نہ ہو تو مجھے بٹھا دو, ورنہ جو ہم سے بڑے ہیں, ہم سے کلاس میں بڑے ہیں, عمر میں بڑے ہیں, انہیں بٹھائیے. ہم تو سال بھر 16 پوری زندگی شاید 16 میں رہنا ہے مجھے تو, کیونکہ میرا کام ہی خطابت کا ہے, جانا اور آنا, جانا اور آنا. لہٰذا بہت سنا ہے اور بہت سنیں گے انشاءاللہ. لیکن بہرحال میرا یہ اپنا حوصلہ ہے کہ میں سبقت نہیں کرتا. میں نہیں چاہتا کہ بزرگوں کی موجودگی میں پڑھوں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طریقے سے لے لیجئے جملے کو, شاید کہ کوئی نئی بات ہو کہ طہارت ثابت کرنے کا مسئلہ کیا ہے. کیسے طہارت ثابت ہوتی ہے کہ یہ پاک ہے. اب اس کی مثال سن لیجیے, اس کے بعد میں ٹیکنیکل تھوڑی سی بحث 2 منٹ کی ہوگی تو انشاءاللہ سب مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کیسے ثابت ہوتی ہے طہارت. آج طہارت کی چل رہی ہے نا. آپ کسی کے گھر پہ گئے, وہاں ایک گلاس رکھا, اس میں پانی رکھا ہوا ہے. مکان مالک نے یہ کہہ دیا کہ یہ پاک ہے, آپ اسے پی سکتے ہیں. آرام سے سنیے گا, ذرا سے دل لگا. یہ پاک ہے, آپ اسے پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ گھر میں بیٹھے, گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے, مکان مالک نہیں ہے, گھر سے باہر گئے ہیں, کسی کام سے گئے ہیں. اب شریعت کیا کہتی ہے کہ یا تو مکان مالک گواہی دے دے کہ یہ پاک, ایسی وجہ پڑھتا ہوں اپنے جانتے ہیں, یا پھر 2 عادل گواہ ہوں. عادل کی قید لگی ہوئی ہے. 2 عادل گواہ ہو, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بول کے رہیے پاک ہے. چلیے ٹھیک ہے, ثابت ہو گئی طہارت. اب مکان مالک بھی نہیں ہے, 2 عادل گواہ بھی نہیں ہے. تیسرا مسئلہ کون سا ہے؟ چوتھا نہیں ہے, 3 ہی ہے. تیسرا مسئلہ سن لیجیے جلدی سے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ گھر میں نوک کریں اور بچوں کو بلائیں یا کسی کو بلائیں اندر سے, اس سے کہیں کہ بیٹا اسے اچھی طرح سے دھو دھا کے سامنے نل میں سے پانی بھر لو. اب وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نل پہ گلاس کو دھو رہا ہے, پاک کر رہا ہے, اس کی تطہیر ہو رہی ہے, اس کے اندر پانی بھرا, تو یہ آپ کے لیے ثابت ہو گیا کہ یہ پاک ہے, چونکہ خود بھی دیکھ لیا. مگر طہارت 3 ہی چیزوں میں ثابت ہوتی ہے. یا تو مکان مالک کہہ دے کہ یہ پاک, یا تو عادل گواہ کہہ دے کہ یہ پاک, اور یا آنکھوں سے دیکھ لے. اسے فقہ میں کہتے ہیں جو ہے صاحبیت کا قول, یعنی مکان مالک کہہ دے, 2 عادل گواہ یعنی بیانہ شریعہ, 2 عادل گواہ. علم وجدانی یعنی آنکھوں سے دیکھ لے, اگر ایک سے بھی ثابت ہو جائے تو 2 کی ضرورت نہیں ہے. مگر طہارت یعنی اس معراج پر ہے کہ یہ تینوں مرحلے سامنے آئے. مالک نے کہا انما یرید اللہ لیذہبا, بات ہے بھائی, ساتھ دیجیے میرا ساتھ, کہنا کیا کہ انما یرید اللہ لیذہبا
مالک کی گواہی، دو عادل گواہ بیان شریعہ، جبرائیل نے آگے کہا، محمد نے سنایا، دو عادل گواہ اب رہ گئے علم بھی ثانی آنکھوں سے دکھانا، تو کعبے میں اسی لیے پیدا کرایا کہ دیکھ لو زندگی رہی تو پھر کر علی علی ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کے لیے ساری رات نوجوان جو واٹس ایپ چلا کے اپنا مستقبل برباد کر رہے ہیں، ساری رات یوٹیوب اور فیس بک چلا کے اپنا مستقبل برباد کر رہے ہیں، اے کاش کہ یہ توفیق بھی ہوتی کہ ایک صفحہ سیرت امیر المومنین کا مطالعہ کرتے سوتے، جب دیکھتے کہ رمضان کی مجلس کا رنگ کیا گریہ ہوتا ہے اور کیا علی جیسا امام آئے اور دنیا سے چلا جائے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اگر علی کی شہادت 21 رمضان کو نہ ہوتی، تلوار نہ لگائی گئی ہوتی، تو علی اتنا زبردست اسلام پہ کام کر کے جاتے تھے کہ رہتی دنیا تک اسلام کا بول پانا۔ سیاست کے اندر کی بات کر رہا ہے، سیاست کے اندر علی جیسا جگر فراش اور علی جیسا امام جس نے کرے خیبر اٹھاڑا ہو، جس نے امر کو بچھاڑا ہو، اس علی نے یہ جملہ کہا کہ اے فاطمہ تمہارے مرنے سے علی کی کمر رونے والوں آمادہ ہے نا، مسائل پڑھ چکا ہوں، اگر چھوڑ کے جو پڑھ چکا اس سے آگے کے مسائل تاریخ اسلام میں اور تاریخ اہل بیت میں دو جملے دو جگہ ملتے ہیں کمر ٹوٹنے کا لفظ۔ ایک میدان کربلا میں سیدہ کے لال نے کہا بھیا تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ، اور جب فاطمہ دنیا سے چلی گئی تو علی نے دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑا، آج علی کی کمر بچوں سے چھپ چھپ کے روتے تھے مولا کائنات، رات کی تنہائیوں میں روتے تھے مولا کائنات۔ آمادہ ہو جائیے رونے کے لیے، کائنات کے امیر کا غم ہے، سید الاوصیاء کا غم ہے۔ رات کی تنہائیوں میں مولا آسمان کی طرف اٹھا کے کہتے تھے، جملہ کہتے تھے کہ فاطمہ علی کو معاف کر دینا کہ میں علی ہوں کہ تمہارا حق نہ دلا پایا۔ یہ جملہ کوئی آسان تھوڑی ہے کہ فاطمہ میں علی ہوں کہ تمہارا حق نہ دلا پایا۔ اللہ اکبر، منزل آگے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ جب امام حسن امام حسین مسجد میں وارد ہوئے تو کیا دیکھا کہ کشتی نجات لہو کے سمندر میں بوتے رہے، اور جملہ ملتا ہے کہ امام حسن پر پاتے ہیں کہ میرے بابا اپنے سر شگافتہ میں مسجد کوفہ کی خاک اٹھاتے تھے اور سر میں ڈالتے تو شاید کہ درد کم ہو جائے، مگر اس منزل پہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مولا اگر آپ کا سر دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو آپ کے ہاتھ تو سلامت ہے نا، ذرا کربلا میں آئیے، عباس کے بابو جدا ہو گئے، سر دو حصوں میں خردوں سے تقسیم ہو گیا، اللہ کے طریقے سے عباس نے تقسیم سے بدلا ہوگا، ماشاءاللہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، عورت کو گھر لے جایا گیا۔ روایت کے جملے ہیں کہ 9-10 برس کی عمر جناب عباس کی ہے، جیسے ہی قریب لاشا پہنچا دروازے کے، فوراً تابوت میں سے علی نے وہ جملہ کہا کہ میرے لال چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائے۔ امام حسن نے کلیجہ پکڑ لیا اور ایک جملہ کہا کہ بابا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، کہا کہ حسن میرا گھر قریب آ رہا ہے، ارے میرے بچیوں کے رونے کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں جائے گی، میں کہوں گا مولا ارے 40 ہجری میں یہ جملہ کہتے ہیں، ذرا 61 ہجری میں جانا، یہی کوفہ ہوگا، یہی زینب ام کلثوم ہوگی، خدایا والوں میں رحمت نازل کرے۔ مولا کہتے ہیں کہ تو سنگ کیسے نہ محرم کے مجمع کے اندر علی کی بیٹیاں ہیں اور مناری ندا دے رہا ہے کہ یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ تابوت گھر میں لایا گیا، جراح کو بلایا گیا، جب جراح کو بلایا گیا جیسے سر شاہ اوصیاء کھولا گیا، فوراً جراح نے مشاہدہ کرتے ہی رو دیا،
اور امام کے کان کے چھپ کے، امام حسن کے کان میں چھپ کے کچھ کہا. ایک مرتبہ امام حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پردے کے پیچھے علی کی بیٹیاں تھی. جیسے ہی علی کے حسن کے رونے کی آواز بلند ہوئی، فوراً زینب نے کہا بھیا خیریت تو ہے؟ کیا جرہ جواب دے چکا تھا. کہا کہ بہن نہ اس میں مرہم لگایا جا سکتا ہے. جرہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ زہر جس میں تلوار کو بجھایا گیا ہے اگر پورے کوفے کو پلا دیا جائے تو پورا کوفہ موت کے آغوش میں سو جائے گا. اتنا شدید زہر تھا جس میں تلوار کو جائے گی. اللہ اکبر. کہا کہ کوئی تجویز ہے؟ کچھ کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ جرح نے کہا کہ مولا اگر ہو سکے تو ایک پیالہ دودھ مولا کو دے دیا. نام کے سنن کے لیے کتنے پیالوں کا مطالبہ ہے؟ ایک کاسہ شیر، ایک دودھ کا پیالہ. تاریخ نے لکھا کہ 18,000 لوگ اپنے گھروں سے دودھ کے پیالے لے آئے. امام نے جب اتنے دودھ دیکھے کہا کہ بھائی ہمیں اتنوں کی ضرورت نہیں، قریب آ جاؤ. علی کی بیٹی قریب آئی. امام سے زیادہ اٹھا نہیں جا رہا تھا. کہا کہ زینب تھوڑا اور قریب آؤ. بیٹی اور قریب آئی. کہا کہ بیٹی اور قریب آؤ. جب زینب اتنے قریب آ گئی کہ علی کے ہاتھ اور زینب اشارہ تو ایک مرتبہ لبوں سے شانے کو چھونا شروع کیا. زینب نے بڑی حیرت سے کہا آج سے پہلے کبھی ایسے پیار کرنے آئے گا. کہا کہ بیٹی کو دیکھی نگاہ کے دیکھ رہی ہے. ارے کربلا میرا سلوا دی رہے گی. سونے والوں کہا کہ بابا اس کا بہت ایسا بھائی ہو. کہا کہ بیٹی عباس مارا تھا چکے گا. کوئی اور بات ہے؟ آخری وصیت کے جملے ہیں، عبادت تمام ہو رہی ہے. کہا کہ ہاں بیٹی مجھے کچھ تم سے رہ تو پیمان کر لے، کچھ بات ہے لینا ہے تم سے. کہا کہ بابا لیجئے. صندوق منگایا گیا. جناب سیدہ کی چادر نکالی، زینب کے سر پہ ڈالی اور تمام میں نے سب کو چھوڑ دیا. اور ایک جملہ کہا کہ بیٹی بابا ایک وعدہ لینا چاہتا. کہا کہ بابا کیسا وعدہ؟ کہا کہ بیٹی کربلا کے اندر علی اکبر کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. صبر کرو گی؟ مجھ سے وعدہ کرو کہ صبر کرو گی؟ علی کی بیٹی نے کہا کہ ہاں بابا میں صبر کروں گی، وعدہ کروں گی. کہا کہ بیٹی قاسم کا بدن کربلا میں بکھر جائے. کہا کہ صبر کرو گی؟ کہا کہ ہاں بابا میں صبر کروں گی. آخری مرحلہ عبادت تمام ہونے والی ہے. ایک بات کہا کہ علی اکبر کے گلے میں تیر لگے گا. کہا کہ بابا صبر کروں گی. بیٹا بددعا تو نہ کروں گی؟ کہا کہ نہیں بابا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تمہاری بیٹی بددعا نہ کرے گی. کہا کہ بیٹی خیموں میں آگ لگائی جائے گی، حسین کے لاش میں گھوڑے دوڑنے جائیں گے، شام غریبہ میں ردائیں لوٹ لی جائیں گی. زینب نے ہر بات سے کہا کہ اچھا بابا صبر کروں گی. کہا کہ بیٹی بددعا تو نہ کروں گی؟ کہ نہیں بابا بددعا نہ کروں گی. یہ کہتے کہتے علی خودمختی میں چلے گئے. ایک مرتبہ جب زینب نے دیکھا کہ بابا کے لبوں کو حرکت نہیں ہو رہی ہے، آہستہ سے شانہ ہلایا. کہا کہ بابا